موضوع الدرس في قصة أصحاب الفيل وما فيها من العبر سورة الفيل تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال قلت كان اسم قائد الفیل انیسا، کہ وہ جو ہاتھیوں کا قائد تھا، چلانے والا تھا، اس کا نام انیسا تھا. وقد ذکر الحافظ ابو نعیم فی کتاب دلائل النبوۃ من طریق ابن وہب عن ابن لہیۃ عن عقیل ابن خالد عن عثمان ابن المغیرہ قصۃ اصحاب الفیل ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن وإنما بعث على الجيش رجلا يقال له شمر بن مقصود وقال الجيش 20 علفا. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابو نعیم نے بھی کتاب دلائل النبوت میں یہ قصہ جو ہے اصحاب الفیل کا ذکر فرمایا ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ابرہہ جو ہے وہ خود نہیں آیا تھا، بلکہ اس نے اپنی فوج بھیجی تھی، اور اس فوج کا جو قائد تھا اس کا نام شمر ابن مقصود تھا، اور لشکر جو ہے تقریباً وہ 20,000 تھا. وذکر ان الطیر ترکتہم لیلا فاصبحوا سرعا وهذا السیاق غریب جدا وان کان ابو نعیم قد قواہ ورجحہ علی غیرہ. اب انہوں نے یہ بھی لکھا کہ رات کو جب وہ لوگ سو رہے تھے تو پرندے اچانک رات کو آئے اور ان پہ آ کے وہ پتھر برسائے، اور صبح جب اٹھے تو سارے مردہ تھے، سارے مر چکے تھے. لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ یہ سیاق جو ہے اس میں غرابت ہے. ابو نعیم نے کوشش کی ہے کہ مختلف طریقے سے اپنی اس بات کو تقویت پہنچائیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ ان ابرہۃ الاشرم الحبشی قادم مکہ تھا کما دل علی ذلک السیاقات والاشعار. اب مفسر فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہی ہے کہ ابرہۃ الاشرم جو ہے وہ خود آیا تھا مکے کی طرف کعبہ گرانے کے لیے، اور تمام قصوں کے واقعات اور اشعار اسی پہ دلالت کرتے ہیں. وہکذا عن ابن ابی لہیۃ نصر وتنقلت بصر اسود بن مقصود را کنیز علی قطیبۃ معهم الفیل. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ابرہہ نے اسود بن مقصود کو بھیجا تھا اور اس کے ساتھ ہاتھیوں کی ایک جماعت بھی تھی. وَلَمْ يَذْكُرْ قُدُومَ أَبْرَهَةَ نَفْسَهُ وَالصَّحِيحُ قُدُومَهُ. صحیح بات یہ ہے کہ ابرہہ خود آیا تھا. وَلَعَلَّ ابن مقصود كان لا مقدس الجيش والله أعلم. ثم ذكر مساق شيء من الشعر العرب وكان فيما كان من قصة الفيل فمن ذلك شعر عبد الله بن الزباري تذكروا عن بطن مكة أنها كانت قديما لا يرام حريمها لم تخلق الشعري ليالي حرمت إذ لا عزيز من الأنام يرومها صائد أمير الجيش أنها مارا فلسوف ينبي الجاهلين عليمها 60,000 لم يؤسوا أرضهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها كانت بها عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها. تو عبداللہ ابن الزبعری نے بھی اس واقعے کو اشعار میں نقل کیا ہے کہ یہ مکہ میں آئے
حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مکہ جو ہے وہ قدیم سے اللہ کا حرم ہے اور مخلوق میں کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس سے پوچھو کہ جو امیر الجیش بن کے آیا تھا ان کا کیا حال ہوا۔ 60,000 کا لشکر لائے تھے، لیکن اس کے بعد ان کا کوئی بیمار بھی باقی نہ بچا۔ ان سے پہلے قوم عاد اور جرہم بھی بڑی بڑی قومیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، وہ جس کو چاہے زندہ رکھیں اور جس کو چاہے ہلاک کر دیں۔ اصل میں بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی شان عجیب ہے۔ شان محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آدمی جتنا 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 غور کرے، ہمارے عقل، ہماری فہم، ہمارے معلومات سارے ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن صفت اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نہیں ہو سکتی۔ حضور کی بھی شان نرالی اور حضور کی امت کی بھی شان نرالی۔ سب سے بڑی امت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ اللہ نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ہر نبی اپنی قوم کی قیادت کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ چند لوگ ہیں اور بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک آدمی ہے یا 2 آدمی۔ فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی مخلوق ہے، فظننت، تو مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ میری امت ہے، لیکن مجھے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ افق جو ہے نا سارا، یعنی خلا جو ہے آسمان و زمین کے درمیان میں، یہ سارا بھر گیا، اتنا مخلوق۔ تو مجھے کہا گیا کہ ہذہ امتوں کا، یہ سب سے زیادہ امت جو ہے یہ آپ کی ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے یہ بھی فرمایا تھا کہ انی مکاثر بکم الامم، کہ قیامت میں اپنی امت کی کثرت پہ بھی فخر کر سکوں گا کہ سب سے آخر میں آنے والا پیغمبر اور کم مدت کے لیے آنے والا پیغمبر جو ہے وہ اتنی امت کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا کہ کوئی نبی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی امت میں سے یدخلون الجنت 70,000 بغیر حساب، آپ کی امت میں سے 70,000 ایسے بندے بھی ہوں گے جو بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنا کر کسی کام کے لیے تشریف لے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں اب ہم بحث کر رہے ہیں کہ بھی وہ 70,000 جو ہے وہ کون ہے؟ تو بعض نے کہا کہ اس سے مراد صحابہ ہی ہو سکتے ہیں، صحابہ میں سے ہوں گے، کیونکہ جو حضور پر ایمان لائے، حضور کی صحبت نصیب ہوئی، حضور سے علم سیکھا۔ ابھی ہم یہ بحث کر رہے تھے کہ حضور واپس تشریف لائے، فرمایا فیما یخوضون، کس بات میں تم بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ 70,000 کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ 70,000 جو ہیں میری امت میں سے وہ لوگ ہوں گے لا یرکون ولا یسترقون ولا یتطیرون وهم علی ربهم یتوکلون۔ حضور نے فرمایا میری امت میں وہ لوگ ہوں گے جو خود بھی کوئی جھاڑ پھونک نہیں کیا کریں گے، کوئی منتر شنتر نہیں پڑھیں گے، اور نہ کسی سے منتر پڑھوایا کریں گے اپنے بیماروں پہ کہ کسی اور کے پاس جائیں اور کہیں کہ جناب آپ اس کو پھونک دیں، آپ ایسا کر دیں، آپ ایسا کر دیں۔ تو وہ نہ تو خود جھاڑ پھونک کریں گے اور نہ جھاڑ پھونک کروائیں گے، ولا یتطیرون، اور وہ فال نہیں پکڑیں گے کہ جی یہ پرندہ دائیں اڑ گیا ہے تو کام ہو جائے گا اور بائیں اڑ گیا ہے تو کام نہیں ہوگا،
اور اگر دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو خوشی ہوگی اور بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو غمی ہوگی، یہ وہ اس پر بھی وہ عقیدہ نہیں رکھیں گے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے پروردگار عالم پر توکل کرنے والے ہوں گے کہ ہر چیز جو ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز ہمیں نہیں پہنچ سکتی۔ تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، سب اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ کسی کو دکھ دینا چاہے تو کوئی ٹال بھی نہیں سکتا ہے، اور کسی سے اللہ دکھ ٹالنا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ تو ان کا اپنے اللہ پہ توکل ہوگا۔ وہ لوگ جو ہے یدخلون الجنت 70,000 بغیر حساب۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فضل اللہ منہم، فضل اللہ ان اکون منہم، حضور اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے ان میں سے بنائے۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تم ان میں سے ہو۔ اس کے بعد ایک اور آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا۔ فرمایا سبقہ کا اکاشا، وہی اکاشا چلا گیا، مجھے ایک آدمی کے لیے دعا کرنے کی اجازت تھی، وہ میں نے کر دی، تو اب میں نہیں کہہ سکتا ہوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو سب سے یعنی اکثر امت جو ہے وہ حضور کی ہے، اور سب سے خیر امت جو ہے وہ بھی حضور کی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت وسط جو ہے وہ بھی حضور کی ہے، اور امت شہادہ جو ہے جو قیامت میں تمام انبیاء کی قوموں پہ شہادت دیں گے وہ بھی حضور کی امت ہے، اور سب سے پہلے جنت میں جانے والی بھی حضور کی امت ہے۔ تو یہ سارا شرف چونکہ ملا ہے تو اس لیے آپ کی ولادت سے پہلے کے بھی عجیب واقعات ہیں، اور آپ کی ولادت کے وقت کے بھی بڑے عجیب واقعات ہیں، اور آپ کی ولادت کے بعد کے بھی بڑے عجیب واقعات ہیں۔ آپ کی رضاعت بھی نرالی ہے، آپ کی ولادت بھی نرالی ہے، اور آپ کے بچپن بھی نرالا ہے، اور آپ کی جوانی بھی نرالی ہے، اور آپ کی نبوت بھی نرالی ہے، اور آپ کی رسالت بھی نرالی ہے۔ تو یہ واقعات اس لیے پیش آ رہے تھے کہ گویا کہ تمہید تھی محمد مصطفیٰ کے آنے کی، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ طب اکبر کا آنا، طب اکبر کا مدینہ منورہ میں حضور کے لیے گھر بنانا، طب اکبر کا آنا اور اللہ کے گھر پہ غلاف چڑھانا، طب اکبر کا خط لکھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، تو یہ واقعات اور کسی پیغمبر کے ساتھ پیش نہیں آئے۔ یہ واقعات جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ حیات محمد مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا علماء نے اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہے یہ بھی ارہاس سے نبوت میں شمار کیا ہے کہ یہ بھی ارہاس ہے، اور اگر زندگی میں ہوتا تو معجزہ ہوتا، چونکہ زندگی سے پہلے ہے تو اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسا عجیب واقعہ ہے کہ جہاں نہ عقل کام کرتی ہے نہ ہمارا علم کام کرتا ہے کہ اتنے بڑے ہاتھی، اتنے بڑے جانور، اتنی قوت والے، اور ان کو ایک پرندہ آتا ہے اور ایک کنکر پھینک کے مار دیتا ہے۔ یعنی وہ معمولی بات تو نہیں، ارسل علیہم طیرا، تو وہ جس چیز سے چاہے برآباد ہے۔ اسی طرح ایک بڑا مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، جس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے اپنے کتاب میں، کہ ایک آدمی تھا وہ مر گیا، اس کی بیوی جو تھی وہ حاملہ تھی۔ اب جب بچہ ہونے کا وقت قریب آیا، عورت کو درد ذہن ستایا، تو ان کا ایک خادم تھا، غلام تھا، اس کو بھیجا کہ فلاں گھر میں دائی ہے، اس کو جلدی لے آؤ، مجھے درد ذہن شروع ہو چکا ہے، یعنی میری ولادت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ وہ خیر دوڑ کے گیا، دایا کو لے آیا، اس کے بعد باہر کھڑا ہو گیا، تو وہاں اس کی ولادت ہوئی اور ایک بچی پیدا ہوئی۔ تو اس دایا نے بتایا کہ بھائی تمہاری مالکن جو ہے نا اس کو اللہ نے ایک بچی دی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، وہ تو غلام تھا نا۔ وہ غلام کہتا ہے کہ میں اسی اثنا میں گھر سے باہر نکلا، دروازے پہ جب میں آیا، حویلی کا جو بڑا
مین گیٹ تھا، تو وہاں ایک خوبصورت جوان کھڑا ہے جس کو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس نے پوچھا کہ ما ولدت المرأۃ، عورت کے ہاں کیا پیدا ہوا؟ میں نے کہا بچی پیدا ہوئی۔ انہوں نے کہا تو میں ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا یہ لڑکی جو ہے نا، یہ جب جوان ہو جائے گی 100 آدمی سے زنا کرے گی، اور اس کے بعد آخر اس کی شادی جو ہے ان کے اپنے غلام نوکر سے ہوگی۔ وَتَكُونُ مَوْتُ هَذِهِ الْمَرْأَةِ بِالْجَرَادَةِ، اور اس کی موت جو ہے ایک مکڑی سے ہوگی۔ اب مکڑی سے بھی کوئی مرتا ہے بھلا؟ یعنی مکڑی ایک عام چیز ہے، بچے بھی کپڑا مار کے پکڑ لیتے ہیں، ہم گرا دیتے ہیں۔ غلام کہتا ہے کہ میرے دل میں یہ آیا کہ بھائی 100 آدمی سے زنا کرنا اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں اس لڑکی کو مار دوں۔ ابھی تو 1 دن کی بچی ہے نا، مر جائے گی، ماں آخر رو رو کے چپ کر جائے گی، اس سے تو بہتر ہے نا کہ یہ بڑی ہو کے زنا کرے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں انتظار میں تھا، 1-2 دن کے بعد مجھے موقع ملا، اس کی والدہ جو تھی بچی کو چھوڑ کے حمام وغیرہ میں گئی، میں نے چھری اٹھائی اور جا کے اس کا پیٹ چاک اور بھاگ گیا۔ اس کی ماں واپس آئی، اس نے دیکھا کہ بچی تو خون ہے، سارا بستر خون سے بھرا ہے، وہ چیخی اور فریاد کی اور لوگ دوڑے اور بھاگے۔ جلدی سے وہ اس زمانے کے جو طبیب ہوتے تھے ان کو لائے، انہوں نے آ کے کوشش کی، اس کے پیٹ کو دیکھا تو پورا پیٹ کھٹا ہوا تھا اور آنتیں باہر نکل رہی۔ انہوں نے آنتوں کو پھر اندر رکھا اور دوائیں کی، یہ کیا، خدا کی شان وہ لڑکی بچ گئی، وہ نہیں مری۔ اور یہ جو نوکر تھا جس نے یہ حملہ کیا تھا وہ بھاگ گیا۔ اس نے کہا ابھی راز تو نہیں چھپے گا نا۔ وہ بھاگ گیا اور کسی دوسرے ملک میں نکل گیا۔ وہاں جانے کے بعد اللہ کی شان یہ ہے کہ اس نے کوئی چھوٹے موٹے کاروبار سے کاروبار شروع کیا، تجارت شروع کی، بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، وہ تو اس شہر کا، اس علاقے کا سب سے بڑا تاجر بن گیا۔ اور غربت تھی، غلامی تھی، آپ کو پتا ہے اس وقت بندے کا اور حال ہوتا ہے، اور جب دولت آ جائے، پیسہ آ جائے تو خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے نا۔ اب وہ پھر لوٹا اسی علاقے میں، اس کے دماغ میں وہ نہیں ہے کہ بھئی وہ لڑکی ہے، وہ تو سوچے مر گئی، بس بات ختم ہو گئی۔ اتنے بڑے خنجر سے حملہ کرنے کے بعد کون بچ سکتا ہے؟ وہ بھول گیا، اس کے دماغ میں بھی نہیں رہی، اب تو بڑا آدمی بن گیا تھا۔ پھر وہ واپس اسی علاقے میں آیا اور اپنے والدین کو تلاش کیا، ان کے لیے گھر بنائے، اپنے لیے ایک بہت بڑا گھر بنایا، اور وہاں ایک عورت تھی جو رشتہ وغیرہ کراتی تھی، اس سے کہا کہ بھئی اب مجھے اللہ نے دولت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، والدین بھی الحمدللہ مجھے مل گئے ہیں، اور میں اب شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی اچھی لڑکی خوبصورت تلاش کرو۔ میری پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہو، اتنا خوبصورت ہو کہ دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اس نے کہا ایسی بات تو ہے، ایک لڑکی ہے میری نظر میں، اور جیسے تم کہہ رہے ہو نا وہ ہے بھی ایسے ہی خوبصورت کہ چلتے ہوئے لوگ بھی رک جاتے ہیں، اور جو ایک دفعہ نظر پڑ جائے وہ ہلتا ہی نہیں، کھڑا رہتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے۔ اب یہ میں نہیں جانتی کہ وہ تمہیں رشتہ دینے پہ راضی ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، اس کا باپ بھی مر گیا، ماں بھی مر گئی، ایک چاچے کے گھر میں وہ پرورش پا رہی ہے، لیکن دولت والے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کسی حال میں کوشش کرو، تم جو بھی انعام مانگو گی نہ تمہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا تم پہلے دیکھ تو لو۔ وہ ایک بہانہ بنا کے موقع سے لے گئی، اور اس نے جب اس لڑکی کو دیکھا وہ تو پاگل ہو گیا، اتنا خوبصورت،
اتنا سر قد اور اتنا غزالی آنکھیں اور اتنا سنہری بال، اور وہ تو جناب دیکھنے کے بعد اس کے تو عقل اڑ گئی. اس نے کہا بس مہربانی کرو میری ساری جائیداد لے لے کہ میں شادی اسی سے کروں گا. اس عورت نے بھی کوشش کی. یہ شاگرد ٹیلی فون بند نہیں کرتے تو لوگ کریں گے؟ ہمیشہ ایسے ٹیلی فون کھلا ہوتا. پتہ نہیں کون سا ایسے ہیں، کوئی ہارٹ لائن پہ کسی سی ایم نے رابطہ کرنا ہے. بھائی حرم میں آئے ہو بند کر دو، اس کو سائلنٹ پہ لگا دو، بعد میں جب درد ختم ہو جائے جا کے دیکھ لو. کوئی ضروری کال تھی تو جواب دے دو. تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے، عورت نے کوشش کی، وہ مان گئے، اس کی شادی ہو گئی. اس نے بڑے دھوم دھام سے شادی کی کہ ساری دنیا حیران ہو گئی، اتنا خرچ کیا اس نے. بہرحال وہ بیوی بن گئی. ایک دو دن کے بعد، یعنی ابھی وہ ہنی مون کی خوشیاں منا رہے تھے باہر، تو ایک دن چھت پہ بیٹھے تھے، چاندنی کھلی ہوئی تھی. تو اس لڑکی نے کہا کہ بھئی تم مجھے اپنے بارے میں بھی تو کچھ بتاؤ نا، کہ تمہاری زندگی میں کیسے کایا پلٹ آئی. تم تو کہتے ہو میں نوکر تھا. اور نے کہا بالکل میں نے جھوٹ نہیں بولا آپ سے، میں غلام تھا، نوکر تھا، فلاں آدمی کا نوکر تھا، وہ مر گیا، پھر میں اس کی بیوی کے پاس نوکر تھا. اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی، اور مجھے ایک اللہ والے نے بتایا تھا کہ یہ لڑکی جوان ہو کر 100 آدمی سے زنا کرے گی، اور اس کی موت جو ہے وہ مکڑی سے ہو. اس نے کہا اب تم نے صحیح بات بتائی ہے تو میں بھی تم کو صحیح بات بتاؤں. اس نے کہا ہاں بتاؤ. اس نے کپڑا اٹھایا، اس نے کہا یہ دیکھو وہ لڑکی میں ہوں، یہ دیکھے یہ خنجر تھا جو تو نے مجھے مارا تھا، وہی لڑکی میں ہوں، اور میں واقعتاً 100 آدمی سے زنا کر چکی ہوں. اس نے کہا بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب سابقہ باتوں کو بھول جاؤ. اس نے کہا دیکھو اگر یہ باتیں پوری ہوئی ہیں تو پھر میری موت تو مکڑی سے ہوگی. اور نے کہا یہاں مکڑی کہاں سے آ گئی، پہلے یہ تو بتاؤ. بھائی میں نے اسی لیے تو ایسا مکان بنایا ہے نا، ہر طرف اس کے اہتمام ہے، جالیاں ہیں، روشن دان ہیں، کھڑکیاں ہیں، شیشے ہیں. یہاں تو کوئی مکھی نہیں داخل ہو سکتی، اور مکڑی تو اتنی بڑی ہوتی ہے وہ کیسے داخل ہوگی. تو ایک دن اتفاق سے وہ دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس عورت کی نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ دیوار پہ مکڑی بیٹھی ہے. اس نے خاوند سے کہا ہاں تو کبوت یہ مکڑی ہے. اس نے کہا ہاں یہ مکڑی ہے، تم بیٹھو میں سنوں گا. نہیں نہیں میں اس کو ماروں گی، یہ مجھے کیا مارے گی. تو اس نے جا کے کوئی چیز جو تھی، کپڑا تھا یا کچھ تھا، وہ مارا اوپر، وہ مکڑی زمین پہ گری، اور اس نے اپنے پاؤں سے اس کو کچل دیا، اور اچھی طرح ایسا کہ وہ بیچاری مر گئی اور ریزہ ریزہ ہو گئی. لیکن اس کے بدن میں جو زہر تھی وہ اس کے پاؤں کے اندر داخل ہو. اور چند دنوں کے بعد وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی. دنیا کا کوئی علاج کارگر نہ ہوا. تو اس نے کہا کہ بھئی دیکھو اس بندے نے جو مجھے کہا تھا، اللہ نے جو موت جیسے لکھی تھی مکڑی سے لکھی تھی، مکڑی سے ہی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے ان کی ہلاکت، ان کی بربادی جو ہے یعنی پرندوں کے ذریعے لکھی. اور وہ پرندے آئے اور انہوں نے آ کے پتھر پھینکے اور وہ ہلاک ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں، جیسے چاہیں، جس چیز سے چاہیں اس کو ہلاکت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. وہ اگر چاہیں تو سانپ سب سے بڑا زہریلا جانور ہے، لیکن سانپوں کو بھی پہرے دار بنا دیتے ہیں.
وہ اگر چاہیں تو جنگل کا خطرناک جانور شیر ہے، لیکن وہ حضرت سفینہ کے لیے خادم بن جاتا ہے۔ وہ اگر چاہیں تو دریاؤں کے اوپر صحابہ نے گھوڑے دوڑا دیے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ سارا جو انتظام ہو رہا تھا نا، اس آنے والے پیغمبر کے لیے اہتمام ہو رہا، آنے والے نبی کے لیے اہتمام ہو رہا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے ابا ابراہیم کی دعا ہوں، و بشارت اخی عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، ورؤیا امی التی رات، اور میری پیدائش سے پہلے میری اماں نے خواب دیکھے تھے۔ اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا ہاکذا امہات الانبیاء ارینا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کی اماں کو خواب دکھلاتے ہیں کہ ان کی ولادت سے پہلے ان پر خواب روشن ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے، وہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن فرعون ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پا رہا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے عقیدے صاف رکھے، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرے کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا۔ اس لیے اب آدمی بلا وجہ جو پریشان ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو لکھا جا چکا ہے، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے اور لکھا گیا۔ باقی ہے ایک اسباب پہ ہمیں چلنا ہوگا کہ آدمی بیمار ہے علاج کرائے، لیکن علاج جو ہے وہ سبب ہے، شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ چاہیں تو شفا دے دیں، اللہ چاہیں تو بڑے بڑے ڈاکٹر علاج کر کے ناکام ہو جائیں اور کوئی دوائی جو ہے وہ کارگر نہ ہو۔ تو اس لیے یہ اصحاب فیل کا واقعہ جو ہے یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، اور اس کی دشمن کوئی تعویل بھی نہیں کر سکتا۔ دیکھو نا باقی معجزات میں لوگوں نے ادھر ادھر سے کچھ نہ کچھ جوڑ بنائے ہیں، لیکن اس کی تعویل کیا کر سکتے ہیں کہ پرندے آتے ہیں اور پتھر گراتے ہیں اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، کیا تعویل کریں؟ تو اس لیے مفسر کہتا ہے کہ صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ابرا الاشرم جو تھا وہ خود آیا۔ اچھا، اور یہ بھی دیکھیں خدا کی شان، یہ بھی حبشہ سے آیا تھا نا ابرہا، اور صحیح حدیث میں حضور پاک نے فرمایا مجھے دکھایا گیا ہے وہ بھی حبشے کے علاقے کا بادشاہ ہوگا جو اللہ کے کعبے کو گرائے گا، اور فرمایا کہ وہ پتلی پتلی پنڈلیاں ہوں گی اور پتھر پتھر کر کے کعبے کو گرا دے گا۔ خدا کی شان دیکھیں، یعنی جب اللہ نے بچانا چاہا تو ابابیل بھیج دیے، اور جب نہیں بچانا چاہیں گے تو وہ آگے گرا دے گا۔ یہ اس کا ایک نظام ہے، کیونکہ پھر قیامت کیسے آئے؟ قیامت تو آنی ہے نا، تو قیامت تو تب آئے گی نا جب مرکز ہدایت ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ کأنی انظر، میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں کہ سیاہ فام ہے، پتلی سی پنڈلیاں ہیں اور کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے۔ وقال ابو قیس بن الاسد الانصاری المدنی من صنعه یوم فیل الحبوشی اذ كلما باسوه رزم مہاجنهم تحت اقرابه وقد شرموا انفه فانهزم، کہ ابو قیس بھی کہتے ہیں کہ دیکھو کمال ہے اللہ کی قدرت کا کہ جو کوئی انہوں نے بھیجا تھا لشکر سارے کا سارا ہلاک ہو گیا، ناک بھی کٹ گئے، عزت بھی ختم۔ وقد جعلوا صوته مغولا اذا يسمعوه كفاه كلم فولى وادبر اذ واجهه وقد باء بالظلم من كان ثم فارسل من فوقهم حاصبا يلفهم مثلي في القدم يهز على الصبر احبارهم وقد تعجوا كأوج الغنم۔ اب وہ جناب پشت دے کے بھاگے اور اللہ نے ان پر اوپر سے عذاب بھیجا، اس نے آگے ان کو ایسا مٹا ڈالا، ایسے مٹ گئے کہ جیسے یعنی بکریوں کے ریوڑ تباہ ہو جاتے ہیں، ایسے ہاتھی تباہ ہو گئے۔
وقال ابو سلطن ربیۃ السقفی ارواح عبید میں سلطن ربیۃ ان آیات ربنا باقیات ما یماری فیہن الا الکفور. ابو سلط کہتا ہے کہ ہماری قدرت کی، میرے رب کی نشانیاں جو ہے وہ اب بھی باقی ہیں، اور اللہ کی نشانیوں میں اور اللہ کی قدرت میں شک نہیں کرتا مگر وہ جو نافرمان ہے. خلق اللیل والنہار وکل مستبین حسابہ مقدور. جس پروردگار عالم نے رات اور دن کو پیدا کیا اور پھر ان کا حساب کے مطابق چلنا ہے. ثم یجعل النہار رب رحیم بمحاد شعاع منشور. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دن کو روشن کر دیا. حبس الفیل بالمغمس حتی صار یہبو کأنہ معقور. کہ کیسے اللہ نے ہاتھیوں کو ریکا مقام مغمس میں، ایسے تھا جیسے کوئی یعنی اپنی است کے اوپر گھسٹتا ہے. لازمن القول جزران کما قطر من ظہر کب کب محضور حولہ من ملوک کندد ابطال ملاویث بالحروب سکور خلو ثم ابزاروا جميعا كلهم عظم ساقه مكسور كل دین یوم القیامت عند اللہ الا دین الحنیفیت بورو. اور ان کے بڑے بڑے بہادر جو تھے، جو جنگ میں باز اور شاہین اور شہباز سمجھے جاتے تھے، ایسے ہو گئے کہ ٹوٹ پھوٹ گیا ان کی ہڈیاں. اور قیامت آنے سے پہلے اللہ ہر دین ختم کر دے. صرف دین رہے گا تو دین اسلام. اس لیے اللہ نے فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام. اور فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. اور اسی طرح حضور پاک سے اللہ کا یہ بھی وعدہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تمام ادیان پہ حضور کا دین غالب آ جائے گا، پورے ادیان ختم ہو جائیں گے، تمام کتابیں ختم ہو جائیں گی، تمام دین منسوخ ہو جائیں گے، صرف دین اسلام جو ہے وہ رہے گا. اور قیامت کے آنے سے قبل اللہ ایسا غلبہ دیں گے کہ پورے عالم پہ دین اسلام ہوگا. وقد قدمنا فی تفسیر سورۃ الفتح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اطل یوم الحدیبیۃ السنیۃ التي تهبط به على قریش برکت ناقته فزجروها فالحت فقالوا خلعت القصواء هرنت. فقال رسول الله سما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم خطة يلزمون فيها حرمات الله إلا أجبتهم إليها ثم زجرها فقامت. سورۃ الفتح کی تفسیر میں مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیان کر دیا تھا کہ یوم الحدیبیہ کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ آئے سنیہ پہ تابت بہا علی قریش برکت ناقت ہوا، آپ کی اونٹنی جو تھی بیٹھ گئی. فزجروها، انہیں صحابہ نے کوشش کی اس کو اٹھانے کے لیے لیکن اس نے انکار کر دیا، نہیں اٹھی. تو صحابہ کہنے لگے خلعت القصوى، آج جو ہے بالکل بزدل بن گئی، قصوہ اونٹنی جو ہے آج بزدل بن گئی، ہار گئی اور تھک گئی. حضور پاک نے فرمایا ما خلعت القصوى، یہ میری اونٹنی کی عادت بھی نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ تھک گئی. ولكن حبسها حابس الفیل، میری اونٹنی کو بھی اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا. اللہ کا حکم یہی ہے، اس لیے میری اونٹنی جو ہے وہ اس جگہ رک گئی ہے. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مکے والے جو بھی مجھ سے مانگیں گے نا میں مان لوں. کیونکہ حضور اشارہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ یہی ہے کہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے، اس لیے تو اللہ نے میری اونٹنی کو بٹھا دیا ہے.
تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ بہرحال اللہ کے دین کی حرمت خراب نہ ہو، جو بھی مطالبہ کریں گے نا قریش میں مانوں. اور پھر وہی ہوا کہ قریش مانگتے گئے، حضور تسلیم کر. قریش نے کہا حضور محمد الرسول اللہ نہ لکھیں، حضور نے فرمایا نہ لکھیں. انہوں نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو، حضور نے فرمایا نہ لکھو. انہوں نے کہا کہ حضور اگر ہمارا کوئی آدمی مکے سے بھاگ کے مدینے آئے ہم مانگیں گے تو آپ واپس کر دیں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے لکھو. اور اگر آپ کا کوئی آدمی بھاگ کے مکے آئے تو آپ ہم سے واپس نہیں لیں گے. آپ نے کہا یہ بھی قبول لکھو. یعنی جو شرط کرتا گیا نا سہیل ابن عمرو، حضور نے فرمایا قبول. صحابہ حیران ہیں کہ حضور ہر بات تسلیم کروا. حضرت عمر جیسے آدمی کے پاؤں جو تھے ہل گئے، اور حضرت صدیق کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ ابو بکر کیا بات ہے، آخر ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں، ہم توحید پہ ہیں وہ شرک پہ ہیں، ہم اللہ کی عبادت گزار ہیں وہ بتوں کی عبادت گزار ہیں. لماذا هذه الدنیۃ فی دیننا، پھر اپنے دین میں ایسی ذلت ہمیں صلح جو ہے کیوں قبول کریں. حضرت ابو بکر نے ایک ہی لفظ فرمایا عمر انہ رسول اللہ. حضرت صدیق کے جواب میں دیکھو کتنی بڑی حکمت ہے، ایک لفظ میں سارا مسئلہ ہی حل کر دیا. کہا عمر انہ رسول اللہ، وہ بادشاہ نہیں کہ ہم اس کو کہیں کہ آپ نے یہ قبول کیوں کیا اور یہ کیوں کیا. وہ اللہ کا رسول ہے، جو اللہ کہے گا وہ مانے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ حکم خداوندی یہی ہے، جب وہ رسول اللہ ہے بات ختم ہو گئی. حضرت عمر کہتے ہیں پھر مجھے بھی بات سمجھ آ گئی. تو اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میری اونٹنی کو بھی آج اسی طاقت میں روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روک دیا تھا. والحدیث من افراد البخاری وفي الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة ان الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وانه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس الا فليبلغ الشاهد الغائب. آخر تفسیر صدر فی اللہ الحمد والمنت. اب جناب صحیحین کے اندر یعنی بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ فتح مکہ والے دن جب اللہ تبارک و تعالی نے مکہ فتح کر دیا، حضور پاک نے فرمایا اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے ہاتھی والوں کو تو روک دیا، نہیں آنے دیا مکے میں، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دے دی اور مومنین کو اجازت دے دی کہ ہم آج مکے پہ قابض ہو گئے، ہم نے مکہ فتح کر لیا ہے اور دشمن سب نگوں ہو گیا ہے ہمیشہ کے لیے. لیکن آپ نے فرمایا یاد رکھو یہ اللہ نے مجھے اجازت دی تھی جہاد کرنے کی حرم میں، آج کے بعد اس کی حرمت پھر لوٹ آئی، قیامت تک رہے گی. کسی کو اجازت نہیں کہ اللہ کے گھر کے اندر قتال کرے. آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کو یہ بات پہنچائیں جو غائب ہیں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا حرم حرم ہے، اس کے اندر قتال حرام ہے. اگر حضور پاک کو اجازت ملی تو اللہ نے اجازت دی تھی، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے، اس کے بعد اس کی حرمت قائم رہ گئی اور یہ حرمت جو ہے قیامت تک قائم رہے گی. واللہ تعالی اعلم. کہتے جی کہ سمندر سے جو پرندہ آیا تھا اس کا نام کیا ہے؟ مجھ کو کیا پتا، مجھے ملے تھے بھائی. جب قرآن میں اس کا نام نہیں ہے تو وہاں میں کہاں سے بتاؤں؟ قرآن نے کہا ہے طیرن، پرندہ، بس. وہ پرندے اس کا نام کیا تھا وہ نہیں. بعض روایات میں آیا ہے کہ سبز رنگ کے پرندے تھے، ان کی چونچ جو ہے وہ پیلے رنگ کی تھی، نام تو کوئی بھی نہیں آیا. اور یہیں پر ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جن چیزوں کو اللہ کا قرآن بیان نہ کرے ابہموہ کما ابہمہ اللہ، یعنی اللہ نے جس کو مبہم رکھا ہے اس میں بحث نہ کیا.
کیوں؟ اگر ضروری ہوتا تو اللہ نام بھی لے لیتے. یعنی بہت سارے مقامات ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی بھیجی. ماں کا نام کیا ہے؟ کوئی نہیں، اللہ کو پتا ہے، قرآن نے نام نہیں بتایا. اسی طرح اللہ نے فرمایا ذَهَبَ الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، کہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے غار میں پناہ لی، نام نہیں لیا. تو جن جن چیزوں کا اللہ نام نہ لے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کی بحث میں پڑو ہی نہیں. اگر وہ ضروری ہوتا تو اللہ بتلا دیتا. اس کا معنی ہے کہ ہمیں نام جاننے. کہتے ہیں نا جی تمہیں آم کھانے سے غرض ہے یا پیڑ گننے سے غرض ہے، کہ درخت گنو گے یا آم کھاؤ گے. تو اب نتیجہ یہ ہے کہ پرندے آئے، ہاتھیوں کو تباہ کر دیا. اور یہ بھی ہے کہ وہ سمندر کی طرف سے آئے، یہ بھی ہے کہ وہ ٹولیاں ٹولیاں بن کے آئے، یہ بھی ہے کہ ان کے پاس 3 پتھر تھے، ایک ان کی چونچ میں تھا اور 2 ان کے پنجوں میں تھے. لیکن نام اللہ نے نہیں بتایا، لیا تو ہم بھی نہیں بتا سکتے. کہتے ہیں جی کہ نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہوں تو آنسو آتے ہیں، تو بڑی اچھی بات، خدا کا شکر ادا کرو. کیونکہ جب آدمی میں رقت قلب ہو تو لازمی بات ہے کہ پھر نماز کی کیفیت میں یا قرآن سنتے ہوئے یا آیات سنتے ہوئے یا آیات وعید سنتے ہوئے یا آیات عذاب سنتے ہوئے، آیات قیامت سنتے ہوئے آدمی کو اگر رونا آ جائے، آنسو آ جائے، سبحان اللہ، بڑی اچھی بات، بہت اچھی بات. کہتے ہیں جی کہ خانہ کعبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کا جو آپریشن ہوا تھا، اس کے بارے میں جو صحیح روایات ہیں وہ یہی ہے کہ زمزم کے قریب جگہ تھی. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل اور میکائیل نے لٹایا اور پھر آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا اور زمزم کے پانی سے آپ کے دل کو دھویا گیا. اور اسی طرح ایک دفعہ ابھی آپ بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس قبیلہ بنو سعد میں تھے کہ وہاں بھی آپ کا آپریشن. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ 4 دفعہ یہ مرحلہ پیش آیا ہے. بچپن میں بھی آیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال تھی اس وقت بھی آیا ہے، اور معراج کے جانے سے پہلے بھی آیا ہے. اور باقاعدہ یعنی سینہ کھولا گیا اور قلب مبارک کو نکال کے دھویا گیا، اور دھویا بھی مائے زمزم سے گیا. اگر طواف کرتے ہوئے کسی آدمی نے استلام کیا اللہ اکبر وللہ الحمد، تو افضل یہ ہے میرے بھائی، اگر ہاتھ حجر اسود کو لگ جائے پھر تو چومنے میں اختلاف ہے ہی نہیں، سب کے نزدیک ہے کہ ہاتھ چوم. لیکن اگر ہاتھ نہ لگے، صرف اشارہ ہے، تو بعض علماء کہتے ہیں اس کا چومنا جائز ہے چونکہ یہ بوسے کے قائم مقام ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ ہمارا ہاتھ لگا ہی نہیں ہے تو لہذا یہ تقبیل حجر اسود نہیں ہوگی، تو اس لیے چومنے کی یہ اصل میں افضل اولا کی باتیں ہیں. تو یہ کوئی جھگڑے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ نہ چومے، ہاتھ لگ جائے تو چوم لے. خانہ کعبہ کے غلاف کو بوسہ دینا بالکل جائز نہیں. بوسہ صرف حجر اسود پہ ہے، رکن یمانی پہ بھی جائز نہیں ہے. حالانکہ رکن یمانی بھی تو کعبے کا حصہ ہے نا، وہ بھی تو کعبۃ اللہ کا کونا ہے، اور پھر ایسی متبرک جگہ ہے کہ جہاں خود سرکار دو جہان نے اپنے ہاتھ مبارک بھی لگایا ہے، لیکن وہاں بھی بوسہ دینا جائز نہیں. تو پھر اور کسی جگہ کعبے کے غلاف کو بوسے دینے کی اجازت نہیں ہے، صرف حجر اسود ہے جس کو بوسہ دینا سنت ہے.
دوران نماز سجدے کی حالت میں ہم دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز فرض ہے پھر تو دعا کے بجائے تسبیح زیادہ کہیں، سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ کہہ دیں، 7 دفعہ کے بجائے 11 دفعہ کہہ دیں، 11 دفعہ کے بجائے 21 دفعہ کہہ دیں۔ لیکن اگر نماز نفل ہے اور سنت ہے تو اس میں دعا مانگ سکتا ہے کہ یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ لیکن وہ دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں، اپنی زبان سے کوئی دعا نہیں مانگ سکتا ہے۔ تو بہرحال لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ نماز کے سجدے میں، نماز فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، نفل ہے، تہجد ہے، سب میں وہ کہتے ہیں کہ سجدے کی حالت میں دعا مانگنا جائز ہے۔ اور سجدے کی حالت میں جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ جلدی قبول ہوتی ہے، چونکہ انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے کہ انسان اپنی عاجزی، اپنی ذلت کی انتہا کر دیتا ہے کہ اپنی پیشانی مٹی پہ ڈال دی، باقی کیا رہ گیا ہے، تو اس وقت پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی۔ کہتے جی کہ انشورنس کے نام پر بینکوں میں جو پیسے، بھائی انشورنس جو ہے میرے عزیز، میرے محترم، اگر تو کسی ملک میں گورنمنٹ کا آرڈر ہے، جیسے بعض ملک جو ہے نا باہر جاؤ وہاں حکم ہے کہ کوئی آدمی بغیر انشورنس کے ان کے ملک میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی اگر نہ بھی ہو تو ایئرپورٹ پہ کرانی پڑتی ہے، ورنہ وہ نہیں آنے دیں گے آپ کو اندر۔ وہاں تو آپ مجبور ہیں، آپ پہ کوئی گناہ نہیں۔ یا جیسے بعض علماء نے یہاں بھی اجازت دی ہے کہ ایک آدمی ہے وہ گاڑی چلاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر گاڑی کی اور ڈرائیور کی تعمیر کرا دی جائے تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ آج کل دیت تقریباً 1.5 لاکھ ریال ہے اور اس کی تو تنخواہ ساری 1500 ریال یا 1200 ریال ہے، 1000 ریال ہے۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے وہ تو ساری زندگی جیل میں پڑا مر جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تھرڈ پارٹی کی یعنی آپ کرا سکتے ہیں کہ بھئی اگر میرے ہاتھ سے کوئی اور بندہ مر جائے تو انشورنس ادا کرے، اپنی نہ کرائیں، اپنی ذات کی نہ کرائیں۔ اس کے علاوہ مطلقاً جو انشورنس ہے، جیسے ہمارے ملکوں میں رواج ہوتا ہے کہ لوگ بڑی بڑی پالیسیاں لے لیتے ہیں کہ جی کل کو میرے بیوی بچوں کے کام آئیں گے، 10 لاکھ کی، 20 لاکھ کی، وہ بالکل حرام ہے۔ اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ کیا مطلب؟ مثلا آپ نے لی 10 لاکھ کی پالیسی، آپ نے ہر مہینے میں مثال کے طور پہ 10,000 روپے جمع کرانے، آپ نے 2 مہینے جمع کرائے، مر گئے، 10 لاکھ ملے گا آپ کو؟ تو یہ جوا ہے نا کہ آپ نے خرچ تو 20,000 کیا ہے، ملا 10 لاکھ ہے۔ اچھا اگر آپ نہ مرے اور وہ مدت پوری ہو گئی تو آپ کو سود بھی ملے گا اور اصل پیسے بھی ملیں گے، تو سود بھی آ گیا اور جوا بھی آ گیا، لہذا انشورنس حرام ہے۔ کہتے جی کہ قیامت کے دن مومنین جب اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائیں گے تو ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوگی، بالکل ہوگی۔ یہ تو صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، 14ویں کا چاند کھلا ہوا، آپ نے فرمایا حل تضامون فی رؤیتہ، اس 14ویں کے چاند کے دیکھنے میں تمہیں کوئی شبہ ہے؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، کیا شبہ ہے؟ 14ویں کے چاند میں کیا شک ہے؟ پہلی رات کا چاند تو ہے، کسی کو نظر آیا کسی کو نہ آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم قیامت میں انکم سترون ربکم ولا تضامون فی رؤیتہ، تم قیامت میں اپنے رب کو دیکھو گے اور کوئی شک بھی نہیں ہوگا، وہ حقیقی زیارت ہوگی۔ اور اسی طرح علماء نے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، وہاں سے بھی یہ استدلال فرمایا ہے، تو بالکل رؤیت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر ایک آدمی مکے میں مستقل مقیم ہے تو وہ عرفات میں نماز پوری پڑھے گا یا قصر؟ حنفی ہے تو پوری پڑھے گا، اور اگر باقی شافعی اور حنبلی ہے تو قصر پڑھے گا۔
اگر کوئی آدمی بغیر وضو کے موبائل میں قرآن پڑھ رہا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جب بھی قرآن پڑھو باوضو ہو کے، با ادب ہو کر۔ اچھا، بہت سارے بھائی ہمارے شوق بھی رکھتے ہیں قرآن سننے کا، وہ دکان میں یا اپنے دفتر میں ٹیپ لگا دیتے ہیں، کیسٹ چل رہی ہے، قرآن چل رہا ہے، وہ اپنے کام میں مشغول ہے، باتیں کریں، یہ گناہ ہے۔ قرآن کا پڑھنا سنت ہے، لیکن سنت واجب ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کرنا سنت ہے، لیکن اگر قرآن پڑھا جا رہا ہو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، پھر تو ہر حال میں سننا ہے۔ اس لیے اب اگر آپ نے کیسٹ چلانا ہے تو پھر سنیں، اور اگر آپ گھر کے کاموں میں مشغول ہیں تو پھر قرآن کو نہ چلائیں، تاکہ بے ادبی نہ ہو کہ کوئی سن نہیں رہا۔ اس لیے بہرحال افضل یہی ہوتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، لیکن فتویٰ اسی پر ہے کہ موبائل ہاتھ میں پکڑ کے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم وہ مصحف کے قائم مقام نہیں سمجھتے، یہ تو گویا کہ اس کا ایک فوٹو لیا گیا ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو لیکن احتیاط یہی کیا کریں، کیوں قرآن کی برکتیں نہیں آتی۔ ایک بات یاد رکھو، قرآن کی برکت تب حاصل ہوتی ہے جب تم پاک ہو کر، صاف ہو کر، ظاہراً باطناً اور خالص پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے کلام میں غور کرو گے، پھر دیکھو قرآن کی برکت آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اسی لیے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، صحابہ کی شان یہی تھی کہ جب قرآن پڑھا جاتا ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، اور اسی طرح صحابہ کی شان یہ تھی کہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان کے بال کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کے ڈر سے۔ اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی نے چند آیات وعید پڑھی تو آپ بیمار ہو گئے اور 1 مہینے تک فراش پہ رہے، ہمت ہی نہیں رہی چلنے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی صحیح ادب کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل عسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا، اللہم یسر امورنا، اللہم فرج ہمومنا، اللہم اقض عنا دیوننا، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا ذی القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا فارج الہم، یا کاشف الغم، یا مجیب دعوت المضطرین، یا خیر موت الصائلین، رحمان الدنیا والآخرہ رحیم ہم فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت امن سواک۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، جس جگہ میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بلاد اسلامیہ پہ رحم فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ امن نصیب فرما۔ یا اللہ علماء کی، مدارس کی، مساجد کی، طلباء کی، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔